السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ دین اسلام قبول کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں کامیابی اور نجات کے لیے دین اسلام کی ہمیں ضرورت پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی اور چیز قبول نہ ہوگی۔ تو اس زمین میں ہم 4 آیتیں پیش کرتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلی آیت ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسپلین کر دیا۔ پھر پختہ علم یعنی کہ قرآن کے آ جانے کے بعد اہل کتاب یعنی کہ یہود النصارہ نے اس میں اختلاف کیا ہے، اور اپنی ضد میں آنے کی وجہ سے کہ یہ میں اس کی کیوں مانوں، وہ میری کیوں نہ مانے۔ اور جو کوئی بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا تو جلد ہی اللہ اسے حساب لے گا، اللہ اسے حساب لینے والا ہے۔ اب ہم اس کی زمین میں ایک دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا، ایسا شخص ہرگز یعنی کہ ایسے شخص سے ہرگز اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرتا ہے تو پھر اس کو نہیں مانا جائے گا، اور بے شک ایسے لوگ خسارہ پانے والوں میں، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر اس کی اگلی آیت میں چلتے ہیں کہ کافر لوگ بھی یہی خواہش کریں گے، یعنی کہ جب وہ عذاب کا مزہ چکھ لیں گے تو پھر وہ یہ خواہش کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ اور پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ ایمان والوں کو ایڈریس کرتے ہوئے کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی کہ اللہ کی مانو جس طرح سے ماننے کا اس کا حق ہے۔ ڈر سے مراد اس کی ماننا، اور ڈر سے یہ مراد بھی لی جا سکتی کہ ہم خوف اپنے خالق سے خوف کھائیں کہ جس نے ہماری مرضی کے بغیر پیدا کر دیا، کیا قوت ہوگی اس کی۔ تو ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں جب موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، یعنی کہ جب تم مرو تو مسلمان ہو، کسی اور دین پر نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔